بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ 1000 سال پہلے اللہ کا بزرگ ربیع بن سلیمان حج کے لیے تیار ہوا، اور اس ٹائم میں کیا ہوتا تھا، قافلے کی صورت میں تیار ہوتے تھے حج کے لیے، اور اونٹوں اور گھوڑوں پہ وہ سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کوفے شہر کے باہر رکے اور کوئی ضرورت سامان لینے کے لیے باہر رکے، اور شہر کے پاس اپنے قافلے کو روکا۔ تو ربیع بن سلیمان شہر سے کچھ سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ دیکھا ایک عورت جو ہے وہ گدھا ایک کا لاش پڑا ہے اور اس سے گوشت نکال رہی ہے۔ چھری سے جب وہ گوشت کاٹ رہی تھی تو ربیع بن سلیمان نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ عورت جو ہے وہ یہ گوشت کاٹ کے کسی کو سیل کرتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھوں یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اس نے چھپ چھپ کے اس کو دیکھا۔ جب وہ دیکھتا رہا تو وہ عورت گوشت کاٹ کے چلی گئی اور ایک گھر میں پہنچی، اور یہ اس کے پیچھے چلتا گیا۔ جب گھر میں پہنچی تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ عورت جو ہے اس گھر میں اس کے 4 بچیاں ہیں، اور ان کو جو وہ گوشت دے رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے گوشت کاٹ کے پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب یہ ربیع بن سلیمان نے دیکھا تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اس عورت کو کہا، اے اللہ کی بندی، یہ جو گوشت ہے یہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کو نہ کھائیں۔ تو اس عورت نے آواز دیا کہ آپ کون ہو؟ جب اس کو آواز دیا تو ربیع بن سلیمان نے اس کو کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہہ رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اور یہ گوشت جو ہے وہ ایک مجوسیوں کا ایک فرقہ ہے جس کے لیے کھانے کے لیے حلال ہے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اس عورت نے کہا، میں سید ہوں اور میرا شوہر کچھ ٹائم پہلے انتقال کر کے گیا ہے، اور اس کی جو ملکیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم 4 دن سے فاقے میں ہیں، اور یہ جو بھوک میں مر رہی ہیں ان کے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ تو ربیع بن سلیمان نے کہا، رکو میں آ رہا ہوں۔ تو وہ پیچھے آیا اپنے قافلے کے پاس، اور ان کو کہا کہ جو آپ کے پاس میری ملکیت پڑی ہے، مینس اس کے پاس 100 درہم جو 600 درہم تھے، 600 درہم انہوں نے واپس لیے۔ ان کو کہا میں آج حج پہ نہیں جا رہا ہوں، آپ جائیں۔ تو انہوں نے ان کو بہت کچھ روکا، لیکن اس نے کہا نہیں، آج میں اپنا پروگرام کینسل کر رہا ہوں۔ وہ 600 درہم لے کر بازار گیا، 100 درہم کا آٹا لیا، اور باقی جو ہے وہ 500 درہم اس آٹے کے اندر ڈال کر اس عورت کے پاس پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکایا۔ اس عورت کو جب یہ دیا تو عورت بہت خوش ہوئی، اور اس عورت نے اس کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت سارے حج کا ثواب دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس دے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر آپ کو اس کا وہ بدلہ دے گا جو دنیا آپ کے اوپر فخر کرنا شروع کرے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اللہ یہ دے رہا ہے، آپ کھائیں۔ تو وہ لے گئی۔ تو واپس آیا، اس نے کہا کہ وہ جو کوفے میں اس کے ساتھ جا رہے تھے وہ چلے گئے تھے حاجی، اور اس نے انتظار کیا کہ ابھی یہ حج سے واپس آئیں گے تو میں ان کو مبارکباد دوں گا اور ان کے لیے ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ جب وہ رکا تو کچھ ٹائم کے بعد وہ حاجی واپس آئے۔ جب وہ حاجی واپس آئے تو اس نے مبارکباد دی، تو وہ حیران ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں مبارک کیوں دے رہے ہو اور دعا ہم سے کیوں کروا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں جو میں حج کے لیے جا رہا تھا اور مجھے میرا حج نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ آپ مکے میں بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ مدینہ منورہ میں بھی ہمارے ساتھ تھے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسے ہی وہ بول رہے تھے تو وہ وہی قافلہ جو ان کے ساتھ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ تو سیم طریقہ کار سے
ربی بن سلیمان نے ان کو مبارکباد دی اور ان کو کہا میرے لیے دعا مانگیں. تو انہوں نے کہا اے ربی تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مذاق بھی نہیں ہم آپ کو سچ بتا رہے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں بھی تھے، روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھے. جب روض رسول جبرائیل کے دروازے سے ہم باہر نکل رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو یہ تھیلی دی تھی اور یہ تھیلی آپ کی امانت ہے، یہ ہم نے آپ کو ابھی امانت دے رہے ہیں. جب وہ تھیلی ربی بن سلیمان نے ان سے لی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو ہم سے تجارت کرتا ہے ہم اس کو کبھی بھی خسارے میں نہیں ڈالتے. ایسے ہی ربی بن سلیمان حیران ہو گیا اور جا کر رات کو جب وہ نماز پڑھ کے سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیدار کرا رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے ربی بن سلیمان کو اے ربی آپ کو کتنے شواہد ہم پیش کریں جو آپ اس کے اوپر یقین کریں گے. آپ جب یہ میرے اولاد جو سید تھے ان کے اوپر اپنی حج قربان کیا تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کیا آپ کے روپ میں اور اس کو کہا آپ ہر سال حج کرنا جائیں، اور اس کے بدلے میں آپ نے جو 600 درہم دیے تھے یہ تھیلی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 درہم کے بدلے آپ کو 600 اشرفیہ سونے کے دیے ہیں، آپ اس کے بدلے میں آپ یہ کاروبار کریں. تو جب یہ اٹھا اور جاگا تو وہ حیران ہو گیا کہ جیسے اس نے ایک حج کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں پر قربان کی تو رب کریم نے اس کو وہ بدلہ دیا جس کے لیے وہ دنیا اس کے اوپر آج بھی فخر کر رہی ہے. 1000 سال گزر چکا ہے پھر بھی جو ہے وہ یاد ہے، لیکن آج ہمیں وہ حکمران یاد نہیں ہے. ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں 10% عبادت کا حصہ رکھا ہے اور 90% اس کے خدمت کا حصہ رکھا ہے. جو انسانوں کو خدمت کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ یاد کراتا ہے اس دنیا کے اندر اور قیامت کے دن بھی کرائے گا. ایسا ہی ہمارے پاکستان کے اندر 2-3 مثال بتاؤں گا. آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی اس نے خدمت کی تھی، آج وہ پاکستان کا حوالہ بن رہے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر ادیب رضوی جو ایک اسپتال 1 روم 2 روم 3 روم سے سٹارٹ کی تھی آج وہ دنیا کے اندر مثال بن رہا ہے. اور ایسے سندھ کے اندر ہمارا ایک جس نے تعلیم کے اندر خدمت کی ہے وہ آئی بی اے سکھر یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ابھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے جو اس معاشرے کے اندر خدمت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہزاروں سال زندہ رکھے گا. اگر یہ آنے والا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے اور کرونا چل رہا ہے، آپ جو مخیر حضرات ہیں میری آپ کو درخواست ہے کہ آپ جو حج کے پیسے جمع کیے ہیں وہ آپ نے اڑوس میں اور جتنے آپ کے پڑوس میں غریب مسکین ہیں ان کے اوپر خرچ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ آپ کے کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کو سونوں کے ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گا. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کرو، سبسکرائب کرو اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں سے لائک کرو.